سلطنت عثمانیہ 1299 عیسوی سے 1922 تک قائم رہنے والی مسلمان سلطنت تھی، جس کے حکمران ترک تھے۔ طلوع سے عروج تک یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس سلطنت کے زوال کے بعد مغربی مستشرقین نے اس خطے کی تاریخ میں ملاوٹ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ تاریخ اسلام کے اس دورانیے کی جامع اور مستند کتاب لکھی جائے جو لوگوں کو صحیح معلومات فراہم کرے۔ لہذا اس کام کو پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ٹھیک 17 سال بعد دارالمصنفین یعنی اعظم گڑھ کے معروف محقق ڈاکٹر محمد عزیر یعنی علیق نے انتھک محنت اور شبانہ روز کام کر کے اردو زبان میں تحریر کیا۔ اس کتاب کو پہلی مرتبہ 1939 میں مطبوعہ معارف پریس اعظم گڑھ نے شائع کیا، پھر دوسری مرتبہ ترمیم اور اضافے کے ساتھ 1958 میں دوبارہ منظر عام پر لایا گیا۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ کے ناظم، اردو ادب کے نامور سیرت نگار، عالم، مورخ اور قابل قدر کتابوں کے مصنفین سید سلیمان ندوی اس کتاب کی تیاری سے متعلق لکھتے ہیں، دارالمصنفین نے تاریخ اسلام کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کی آخری کڑی تاریخ دولت اسلامیہ ہے، جس کو ہمارے رفیق محمد عزیر صاحب MA نے تقریباً 7 برس محنت مطالعہ کے بعد لکھا ہے۔ وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس عظیم الشان سلطنت کی یہ پہلی تاریخ ہے جو اردو زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہماری زبان میں اس کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ محض یورپین مصنفین کے تراجم اور خیالات تھے۔ اس تاریخ کی دوسری خصوصیت اس کی جامعیت ہے، یعنی یہ ترکوں کی شروع سے موجودہ زمانے کی پوری تاریخ ہے، اور اس لحاظ سے بھی اس کی حیثیت اہم ہے۔ دارالمصنفین کی سلسلہ تاریخ اسلام کی مختلف جلدیں جیسے تیار ہوتی جائیں گی، چھپتی جائیں گی، چنانچہ اس کا پہلا حصہ چھپ چکا ہے، دوسرا زیر طبع ہے۔ تاریخ دولت عثمانیہ 2 حصوں میں ختم ہو گئی تھی، پہلا حصہ آج شائع ہو رہا ہے اور دوسرا پریس میں جانے کو تیار ہے۔ لہذا مصنف دوسرے حصے سے متعلق لکھتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ دولت عثمانیہ کی دوسری جلد کی اشاعت میں بہت تاخیر ہوئی۔ مسودہ کئی سال قبل لکھا جا چکا تھا، مگر پریس میں بھیجنے سے پہلے جب نظر ثانی شروع کی تو بہت کچھ ترامیم و اضافہ کی ضرورت معلوم ہوئی اور تقریباً پوری کتاب از سر نو لکھنی پڑی۔ علاوہ بری درس و تدریس کی مشغولیت اور بعض دیگر اسباب سے بھی کام کی رفتار بہت صحیح اور کبھی کبھی مہینوں مسودہ دینے کی نوبت نہیں آئی۔ نظر ثانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ اس جلد کی ضخامت بہت بڑھ گئی اور جمہوریہ کا حصہ جو پہلے اس میں شامل تھا اور جس میں جدید ترکی کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، الگ کر دینا پڑا۔ چونکہ قیام جمہوریہ سے آل عثمان کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اس لیے مناسب بھی یہی ہے کہ اس کی ایک الگ جلد بنائی جائے۔ اب اس کتاب کے جدید ایڈیشن کو ایک ہی ضخیم جلد میں تفصیل و نظر ثانی کے بعد نہایت اہتمام سے شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ بک کارنر جہنم کے بانی والد گرامی قبلہ شاہد حمید صاحب نے اس کتاب کا سر نو پڑھا اور کئی مقامات اور فکروں اور تواریخ کی درستی، جملوں کی روانی اور شخصیات و مقامات کا صحیح تلفظ لکھ دیا، جس سے پڑھنے والوں کے لیے کتاب کا مطالعہ یقیناً دلچسپ اور سہل ہو گیا۔ خاص بات ہے کہ ایک دلکش تصویر کئی تحریری صفحات کی عکاس ہوتی ہے۔ ہمارے ادارے سے شائع ہونے والی بیشتر کتابوں کے آغاز میں شامل کی گئی آرٹ پیپر اور نایاب تصاویر کی ارشاد کو ہمیشہ سے سراہا گیا ہے، جس کے لیے ہم اپنے قارئین کے شکر گزار ہیں۔ لہذا اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اس کتاب میں بھی سلطنت عثمانیہ سے منسلک شخصیات، مقامات اور تشجعات کو شامل کیا گیا ہے۔ ان تصاویر کا اصل ماخذ نادر تصاویر اور ترکی سے منگوائی گئی مستند کافی ٹیبل بکس ہیں، جن میں قابل ذکر یہ ہیں: The Scared Trust, Pavilion of the
State Relics Topkapi Palace Museum, Istanbul by Hilmi Eden. Topkapi Palace Milestones in Ottoman History by Ayber Ortayli. The Ottoman Sultan, Mighty Guest of the Throne by Saleh Gulen. امید ہے کہ تاریخ کی کوشش میں اس کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کتاب سے متعلق آپ کی آراء اور تبصرے ہمارے لیے ہمیشہ حوصلہ افزا ہیں۔ دیپاچا عثمانی ترک، جن کا یہ نام کسی نسل یا قوم کی طرف نہیں بلکہ ان کے پہلے فرمانروا عثمان خان کی طرف منسوب ہے، ایشیائی کوچک میں پہلے خانہ بدوشوں کی حیثیت سے داخل ہوئے، پھر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 150 برس کے اندر دنیا کی زبردست طاقتوں میں شمار کی جانے لگی۔ 300 برس گزر نہ پائے تھے کہ عثمانیہ سلطنت وسعت اور طاقت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے عظیم الشان سلطنت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اول اور مغرب میں سلطان اعظم سلیمان اعظم کی فتوحات پر ختم ہوتا ہے، جس کی حکومت ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع حصوں میں قائم تھی۔ اس عہد میں عثمانی ترک ایک مرکزی یورپین طاقت تھے۔ ہنگری ان کے زیر نگین تھا اور آسٹریا کے پایتخت تو یانا کی دیواروں تک ان کی فوجیں پہنچ چکی تھیں۔ ان کی ہیبت سارے یورپ پر چھائی ہوئی تھی، لیکن سلیمان اعظم کی زندگی ہی میں سلطنت کے اندر بعض کمزوریوں کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، جو اس کی وفات کے بعد روز بروز نمایاں ہوتے گئے۔ سلیمان کے بعد جتنے سلاطین تخت پر بیٹھے ان میں سے مودود چند کے علاوہ کسی میں سلطنت عثمانیہ کی فرمانروائی کی اہلیت نہ تھی۔ چنانچہ جس طرح آہستہ آہستہ اس سلطنت کا عروج ہوتا، اسی آہستگی کے ساتھ اس کا زوال بھی شروع ہوا، اور اس کے زوال کی مدت بھی اس کے عہد عروج کی طرح 300 سال ہے۔ ان میں سے آخری 150 برس میں سلطنت عثمانیہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور سلطنتوں کا مقابلہ کرتی رہی، مگر اندرونی کمزوریوں کے باعث ایسی پیتر شکستیں اٹھائیں کہ بالآخر 1922 عیسوی میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ حال ہی میں جمہوریہ ترکی نے اپنے چند سالہ قیام میں ان کی تمام کمزوریوں کو جو سلطنت عثمانیہ کی تباہی کا باعث ہوئی تھی دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں اس کی کامیابی تاریخ عالم کے حیرت انگیز کارناموں میں سے ہے۔ اس نے گزشتہ سلطنت کے کھنڈر پر ایک مستحکم قلعہ تعمیر کر لیا ہے، جو ترکی قوم کے عزم و استقلال کی ایک زندہ مثال ہے۔ یورپ کا مرد بیمار دم توڑنے کے بعد نہ صرف جی اٹھا بلکہ اس کے اندر صحت و شباب کی ساری قوتیں عود کرائیں، تاکہ 20ویں صدی کی عیسائی دنیا کو بھی اس معجزے کا قائل ہونا پڑے۔ یہ کتاب انہی واقعات کی تفصیل پر مشتمل ہے، ہر گزشتہ بارہا بیان ہو چکی ہیں، تاہم اپنے اندر کچھ ایسی کیفیت رکھتی ہے کہ تکرار سے جی نہیں بھرتا اور نہ ہی گھبراتا ہے۔ ترکوں نے اسلام کی جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، دفاع و جہاد کے فرض کو جس سرفروشی سے ادا کیا ہے، اس اعتراف جتنی بار بھی کیا جائے کم ہے۔ صرف یہی ایک چیز ہر اس تعریف کے لیے معقول وجہ ہو سکتی ہے جو عثمانی ترکوں کے کارناموں پر ترتیب دی جائے، لیکن اگر اس کے علاوہ صحت روایات کا بھی حتی الامکان پورا اہتمام کیا گیا ہو اور بعض واقعات کے بیان کرنے پر قناعت نہ کی گئی ہو، بلکہ اسباب و علل کی تلاش بھی رہی ہو، اور اس قوم کے عروج و زوال کی تاریخ کا مطالعہ عبرت کی نظر سے کیا گیا ہو، تو مرتب کے لیے شاید کسی معذرت کی ضرورت نہیں۔ ان صفحات کی ترتیب میں عثمانی ترکوں کی تاریخ سے متعلق انگریزی، عربی اور فارسی کے مستند ترین کتابوں نیز بعض منتخب ترکی اور فرانسیسی تاریخوں کے ترجموں سے مدد لی گئی ہے، اور تلاش و تحقیق کا کوئی دقیقہ حتی الامکان فروگزاشت نہیں کیا گیا ہے۔ ایم اے پی ایچ ڈی علیق سابق رفیق دارالمصنفین اعظم گڑھ علی گڑھ ہندوستان 14 اگست 1939 عیسوی۔